السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان اکرام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، ہمارے دین شہر پردہ خواتین امت اسلامیہ، اکفت مائیں اور بہنیں، آج دنیا بھر میں جو بہت چرچا ہو رہی ہے وہ ہے فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر ایک کارٹون بنایا گیا۔ وہ کارٹون ایک طلبہ کے درمیان، اسٹوڈنٹ کے درمیان، وہاں کا جو ٹیچر ہے اس نے یہ کہا کہ یہاں جو بھی مسلمان ہیں وہ باہر چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ میں ایک ایسی چیز کو بتانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، ایسی چیز کو میں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے دل کو تکلیف ہو، اس لیے لہٰذا آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون کو اپنی دماغی طور پر اس نے توہین کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو بتایا کہ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا جاہل، ایک ایسا گوار، ایک ایسا نالائق اور بدتمیز اس کارٹون کو بناتا ہے جس چہرے کو آج کے دور میں 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی جس کا چہرہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے چہرے کو نہیں جانتا کہ یہ اللہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اس شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اگر میں ہوں یا کوئی بھی ہے، یا سمجھ لیجئے اس ملک کا مودی ہے، یا ڈرمز ہے، یا پاکستان کا عمران ہے، یا ترکی کا صدر ہے، کوئی بھی ہو، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلانی ملک کا لیڈر ہے۔ یہ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اس کا چہرہ ہے، اس کا فوٹو ہے، چاہے اس کے بارے میں اس کا چہرے کو لے کر یہ بنایا جا سکتا ہے کہ اس کا ناک کو مذاق اڑایا جائے، کسی بھی طرح کی شکل میں جو ہنسی مذاق کا شکل لے کر بنا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا چہرہ جس کو آج تک دیکھا نہیں، جو پوری دنیا اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اخلاق کے طریقے کو فالوور ہیں، وہ مسلمانوں کے درمیان یہ کہتا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ، میں ان کا چہرہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہم اس کو پاگل ہی کہیں گے جو آج تک نہیں دیکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا جو فیمس ہیں، جیسے کرسچنوں میں عیسیٰ علیہ السلام، وہ ان کا بنایا ہوا اپنا چہرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ مریم ہے۔ اگر ان کی گستاخی میں اگر کیے تو پتہ چلتا ہے ہاں وہ لوگ نفرت ہوں گی، کیونکہ ان کا چہرہ موجود ہے۔ گاندھی کے بارے میں اگر کوئی ایسا کہے تو ہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ گاندھی ہے۔ نہرو کے بارے میں اگر کوئی کہے، ولبھ بھائی پٹیل کے بارے میں کہے، یا رام کے بارے میں کہے، یا کرشنا کے بارے میں کہے، یا ان کا مذاق اڑایا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہے رام ہے، یہ کرشنا ہے، کیونکہ ان کے چہرے موجود ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آج تک ان کا نہ کوئی شکل ہے، نہ ان کا کوئی مورتی ہے،
نہ ہی ان کے چہرے کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. لیکن پاگل کی طرح، بیخوف کی طرح، نالائق کی طرح، جاہل کی طرح لوگ کہتے ہیں کارٹون بنا کر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا خیالی تصور ہے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کا چہرے کو بنا سکتا ہے کوئی. تو لہذا فرانس کے جو بنایا اس کو مرڈر کر دیا گیا، اور وہاں پر ایک بہت ہی فساد کی طرح ایک بہت ہی ہنگامہ ہوا. یہ بات جب صدر کے پاس گئی تو وہاں کا جو صدر ہے انعام میکرین، وہ کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، کارٹون بنانا یا کسی کے اوپر کچھ بھی بولنا یہاں کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے. وہ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سوال اس لیے اٹھا ہے کہ ایک معمولی آدمی اگر بولے تو بولے. یہاں تو صدر بول رہا ہے اس ملک کا. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری مذہب لاچار ہے، پریشان ہے، کیونکہ ان کو عزت نہیں ملا، ان کو سکون نہیں ملا، ان کو اپنے دل کو تسلی کرنے کا محفوظ زندگی نہیں ملا. اس لیے وہ پریشان ہو کر ہر دن قرآن اور حدیث کو کھول کھول کر دیکھتے ہیں. لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام کی طرف لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ہر دن لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، جس کی جلن اور چبن کو اپنے دل میں لے کر وہاں کے لوگ، چاہے وہ یہودی ہو یا کرسچن ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ایسے سازشیں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جتنا کچھ بھی کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت ہمیشہ بلند ہے. اس لیے ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. ہم مذمت کرتے ہیں فرانس کے اس صدر سے، اور ہر ملک میں چاہے وہ اسلامک کنٹری ہو، وہاں پر پرزور طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے. فرانس کے کئی پروڈکٹ کو رد کر دیا ہے، بین کر دیا ہے، اور ہر جگہ احتجاج، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، بر صغیر کے اندر ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور اس ملک میں بھی ہر صوبے میں پروٹیسٹ جاری ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ تمل ناڈو توحید جماعت کی جانب سے بھی آنے والے 3 تاریخ کو پروٹیسٹ رکھا گیا ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ شامل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پرزور طریقے سے مذمت کریں اور احتجاج کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.